الحمد لله الذي فضل سيدنا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تبارك وتعالى على من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل صدق الله العظيم وصدق فيما بلغنا رسوله النبي الأمين المتين الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفاں و شکستاں رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد شہاب کس نوازی کن طبیبہ چار سازی کن مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ Respected brothers, my respected mothers, sisters, all those who are listening and watching, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad النبي الأمي الحبيب العظيم العالي القدر الجاه وآله وصحبه وبارك وسلم۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ The plan was today's topic to continue about the Islamic perspective of dreams, but in last few days few incidents happened in India, particularly in Karnataka, from the state which I personally belong. So I have decided to address this issue. اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ جس دنیا میں رہتے ہیں اور جن حالات میں رہتے ہیں، جن چیزوں کا سامنا کرتے ہیں، اگر آپ ان چیزوں پہ بات نہیں کریں گے تو آپ کی اپنی جو آزادی ہے اور آپ کا اپنا جو طرز حیات، طرز زندگی ہے، جو کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسلامی ہے ہمارا، اس طرز پہ، اس انداز پہ، اس طریقے پہ باقی رہنا آپ کا مشکل ہو جائے گا۔ اس وقت بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایک چھوٹی سی اسکول سے یہ حجاب رو یا حجاب کے حوالے سے مسئلہ اٹھا
اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ نہ صرف انڈیا میں بلکہ پوری دنیا میں بات پھیل گئی۔ اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آئی۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وقفے سے time to time why such kind of controversies are being created. Is it happening randomly without any reason, without any planning? یہ جو مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں وقفے سے، کیا یہ ایسے ہی ہیں کہ ہو رہے ہیں؟ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں یا کوئی بھی ایسا سوچتا ہے تو وہ بہت نادان ہے، وہ بہت نادان ہے۔ یہ وہ فلم چلائی جا رہی ہے جس کی اسکرپٹ آج سے 80 سال پہلے لکھی گئی تھی، جس کی پلاننگ، جس کی اسکرپٹ آج سے 80 سال پہلے لکھی گئی تھی، اسے آج پردے پہ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اصلی لائف میں اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ کیا ہے اسکرپٹ؟ وہ یہ کہ وہ سرزمین ہندوستان، وہ سرزمین جو ہمارے خواجہ کی سرزمین ہے، وہ سرزمین جو حضرت بندہ نواز کی سرزمین ہے، وہ سرزمین جو حضرت نظام الدین اولیاء کی سرزمین ہے، وہ سرزمین جو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کی سرزمین ہے، وہ سرزمین جو حضرت ٹیپو سلطان شہید کی سرزمین ہے۔ اس سرزمین سے یہ چاہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرنے والے، اولیاء کے غلام، مصطفیٰ کے چاہنے والے، یہ ختم ہو جائیں۔ اگر یہ چاہتے ہوں تو یہ ان کی خام خیالی ہے، یہ ان کی بہت بڑی نادانی ہے، یہ ان کی سوچ انشاءاللہ العظیم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ چھوٹی سی بات کہوں، تم میں اتنی طاقت ہی نہیں تھی کہ خواجہ نے جو اونٹ بٹھائے تھے ان اونٹوں کو اٹھا سکو۔ یہ مسلمان تو ہندوستان میں خواجہ کے بسائے ہوئے ہیں، خواجہ کے بسائے ہوئے مسلمانوں کو ہندوستان سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، نہیں اٹھا سکتا، نہیں اٹھا سکتا۔ اب گزشتہ کچھ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا میں آج اردو میں بات کر رہا ہوں چونکہ بہت سارے لوگ جن کی میرے پاس ریکویسٹ آئی اس معاملے پہ وہ رہنمائی چاہتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ چند سالوں میں بر صغیر میں، ہندوستان میں حالات بہت تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں۔ شریعت کے اندر مداخلت، 3 طلاق کا مسئلہ، شریعت میں بھیجا مداخلت، اس کے بعد موب لنچنگ، مسلمانوں کو نشانہ بنایا جانا، اور کتنی نامردی کی بات ہے کہ یہ گیدڑوں کی طرح، جو گیدڑ ہوتے ہیں نا، گیدڑ وہ ہمیشہ جھنڈ میں شکار کرتے ہیں۔ گیدڑ جو ہوتا ہے وہ کبھی اکیلا کسی پہ اٹیک حملہ نہیں کر سکتا، وہ جھنڈ میں شکار کرتے ہیں۔ ان کا بھی یہی حال ہے کہ یہ گیدڑوں کی طرح کسی ایک نہتے کو گھیر لیتے ہیں اور اس پہ اپنی طاقت، اپنی ہمت، اپنا زور دکھاتے ہیں۔ تو بہت بے شرمی کی بات ہے، تمہیں اتنی مردانگی بھی نہیں ہے کہ تم مردوں کی طرح مردوں کے سامنے آ سکو اور تم بس وہی جو گیدڑوں کا طریقہ ہے اس پہ عمل کرتے ہو۔ باضابطہ طور پہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا، چن چن کر کے، اس کے بعد اس سے بڑھ کر کے اسلام کو نشانہ بنایا گیا اور رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں توہین کی گئی۔ یہ تاریخ میں ہندوستان کی کبھی نہیں ہوا، یہ ہندوستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ اب آپ دیکھیے مولانا قمر غنی جو تحفظ ناموس رسالت کے نام پہ اپنے طور پہ وہ کوشش کر رہے تھے، انہیں ایک معمولی سی بات پہ اریسٹ کر لیا جاتا ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور وہ بدبخت خبیث اور ایسا شدت پسند دہشت گرد جس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اتنی گستاخیاں کی، بے ادبیاں کی، وہ کھلے عام گھوم رہا ہے۔ ہم کون سا امن قائم کرنا چاہتی ہے حکومت؟ یہ حکومت کس طریقے کا
امن ہندوستان میں لانا چاہتی ہے، یہ ون سائیڈڈ ہے. ویری سلیکٹیو ڈیسیشنز وچ آر ہیپننگ جو ہو رہے ہیں. یہ سب آپ مت سمجھیے کہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس یہ چینلوں پہ بولا جاتا ہے، یہ سلوگن دیے جاتے ہیں. یہ دکھانے والے دانت ہیں ہاتھی کے. یہ ہاتھی کے دکھانے والے دانت ہیں، چبانے والے اور ہیں. یہ ہے کہ سلوگن ایسے دو کہ اٹریکٹیو لگے اور سب کو اچھا لگے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ جڑیں کاٹو. یہ سب کچھ اعلیٰ افسروں کے اشارے پہ ہوتا ہے، ورنہ عام جو لوگ ہیں ان میں اتنی ہمت نہیں آتی کہ وہ سب کریں. یہ اندرونی طور پہ پلاننگ ہوتی ہے، وہ سب چیزیں کی جاتی ہیں. اب آئیے انہی سلسلوں کی کڑی ہوتے ہوتے مسئلہ پہنچا حجاب تک. حجاب تک. حجاب کیا ہے؟ حجاب it is not just a piece of a cloth. حجاب، میری بہنیں میری بات کو غور سے سنیں، حجاب یہ صرف ایک کپڑا نہیں ہے. حجاب ایک پیس آف اے کلوتھ نہیں ہے. حجاب ہماری پہچان ہے. حجاب ہماری عزت ہے. حجاب ہماری آبرو ہے. حجاب ہماری بہنوں کا وقار ہے. حجاب اسلام کی نشانی ہے، شعار ہے. یہ حجاب ہی ہے، یہ وہی چادر ہے جس کا واسطہ اگر نبی کی شہزادی خاتون جنت اللہ کی بارگاہ میں دے دے تو اللہ لاکھوں کو جہنم سے آزاد کر دے. تو یہاں مسئلہ ایک کپڑے کا نہیں ہے، یہاں مسئلہ پوری قوم کی آبرو کا ہے. یہاں مسئلہ پوری قوم کی عزت کا ہے. یہاں مسئلہ پوری قوم کے وقار کا ہے. یہ جو بھی میرے بھائی، میری بہنیں، والدین میری باتوں کو سن رہے ہیں، اس وقت میں اس بچی کی طاقت کو سلام کرنا چاہوں گا. مسکان ایک چھوٹی سی بچی، ایک بہت ہی نوعمر بچی کہہ لیں جو ابھی کالج میں ہے، اس بچی کی طاقت اور حوصلے کو ہم سلام کرتے ہیں. اس بہن کے حوصلے کو جس نے یہ بتا دیا، یہ ثابت کر دکھایا کہ ظالم چاہے تعداد میں کتنے ہی کیوں نہ ہو، گیدڑ چاہے جتنے کیوں نہ جمع ہو جائیں، شیر جو ہوتا ہے وہ سب کے سامنے شیر ہی ہوتا ہے. جو شیر ہوتا ہے وہ شیر ہی ہوتا ہے. اب دیکھیے اس بچی نے جو اپنے جذبے کا مظاہرہ کیا اپنے حق کے لیے، اپنے حق کے لیے. There was not a fight going on for any property. It is a basic right. These sisters, these women, they want to wear hijab. Why are you stopping them? Who are you to stop them to doing so? آپ ہوتے کون ہیں یہ ڈیسائیڈ کرنے والا کہ کون کیا پہنے گا، کون کیا نہیں پہنے گا؟ یہ ان کی اپنی چوائس ہے، ان کی اپنی پسند ہے. وہ اپنے دین، اپنے مذہب، اپنے شعار، اپنی روایات، اپنی تہذیب، اپنے تمدن، اسے قائم رکھنے کے لیے اپنے سر کو چھپانا چاہتی. وہ بچی جب کالج کے کیمپس میں جا رہی تھی تو اسے ان شدت پسندوں نے، نامردوں کی فوج نے گھیر لیا اور اپنی طرف سے سلوگن لگانے لگے. کوئی اور ہوتا تو شاید ڈر جاتے، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ نبی کے غلام آج بھی ان کے دلوں میں اسلام کا جذبہ اور قوت و طاقت ایسی موجود ہے کہ تم ہزار نہیں لاکھ بھی جمع ہو جاؤ گے تو ہماری ایک تکبیر تمہارے حوصلوں کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. اور یہی اس بچی نے ثابت کر دکھایا. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے، میں نے آیت وہی آپ کے سامنے پڑھی. قرآن کہتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. وہ لوگ جب ان سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے لوگ جمع ہو گئے، تمہیں تباہ کرنے، ڈرانے کے لیے، تمہیں اٹیک کرنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے لوگ جمع ہو گئے، فاخشوهم، تو ڈرو ان سے، ڈرو ان سے. یعنی تمہیں یہ کہا جاتا ہے کہ تم ڈرو، تم کو ڈرایا جاتا ہے. تو اس وقت میں وہ کیا کہتے ہیں؟ فزادہم ایمانا. فزادہم ایمانا. جب لوگ انہیں ڈراتے ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، ان کا یقین اور بڑھ جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. وہ کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے اور وہ بہت بہترین نگہبان ہے.
بہت بہترین نگہبان ہے. اب اس بچی کا بھی یہی جذبہ تھا, وہاں اس کے پاس کوئی اور فوج نہیں تھی, اسے سپورٹ کرنے والے بھی کوئی نہیں تھے, لیکن اتنے سارے لوگوں کے درمیان میں اس نے اپنے مذہبی حق کا ایسا دفاع کیا اور اس حوصلے کا مظاہرہ کیا کہ اس حوصلے نے ہزاروں لاکھوں بچیوں میں یہ جذبہ بیدار کر دیا کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں اور اپنے حق کے لیے لڑیں. اس وقت بھائیوں کی ذمہ داری, والدین کی ذمہ داری, رشتہ داروں کی ذمہ داری, سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچیوں کے ساتھ کھڑے رہو. ان کا یہ جو حق ہے اس سے کمپرومائز مت کرو. وہ جو اپنی پسند سے, اپنے حق سے, اپنے اختیار سے اپنے سر کو چھپانا چاہتی ہے, حجاب کی پابندی کرنا چاہتی ہے, اپنے دین پہ عمل کرنا چاہتی ہے, تو یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ ان کو اس دینی فریضے کی ادائیگی میں جس طریقے سے وہ تعاون کر سکتا ہے کرے, جس طریقے سے سپورٹ کر سکتا ہے کرے. اب آئیے حجاب کے حوالے سے ابھی بحث وہاں سے نکل کے کورٹ تک جا پہنچی ہے. ایسا ہی ہوا کہ ٹرپل طلاق کے معاملے میں بہت لائٹلی لیا گیا اور ہوتے ہوتے کورٹ, اس کے بعد پھر ڈیسیشن, قانون, یہ ساری چیزیں بن گئی. اب جو ہمارے مسلم طبقے کے لائرز ہیں ان کو میں کچھ پوائنٹس دینا چاہتا ہوں کہ آپ سے یہ سوال کیا جائے گا کہ is it hijab mentioned in قرآن, کیا حجاب کا ذکر قرآن میں کہیں آیا ہے؟ is it essential part of اسلام, کہ یہ اسلام کا ضروری حصہ ہے حجاب؟ تو میں کہتا ہوں کہ ہاں, یہ مسلمان بچوں کے وجود کا ضروری حصہ ہے, یہ ان کی پہچان ہے, it is their identity, یہ ان کی شناخت ہے. اب آئیے قرآن میں اگر آپ سے کہے تو اس کو اچھی طریقے سے جانے کہ قرآن نے بڑی صراحت کے ساتھ, وضاحت کے ساتھ, تفصیل کے ساتھ حجاب کا تذکرہ فرمایا, تفصیل کے ساتھ حجاب کا تذکرہ فرمایا. وہ ساری آیات میں آپ کے سامنے یہاں پڑھ کے نہیں سنا سکتا, لیکن وہ آیات میں آپ کو بتا دے رہا ہوں, آپ ان آیات کو نوٹ کر لیں. اور میں بچیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ان آیات کی تفسیر پڑھیں, میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں, میری ماؤں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ان آیات کی تفسیر پڑھیں. سورۃ النور, سورہ نور ورس نمبر 31, سورہ نور کی آیت نمبر 31, اس میں تفصیل کے ساتھ حجاب کے احکام, کہ آپ کو حجاب کس کے سامنے کرنا ہے, کس کے سامنے نہیں کرنا ہے, اس کی بھی ڈیٹیلز اس کے اندر بیان کی گئی. پھر سورہ نور آیت نمبر 60 سورۃ النور ورس نمبر 60, اس میں بھی حجاب کا ذکر بہت ہی وضاحت و صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا. اینڈ اگین سورۃ الاحزاب ورس نمبر 53, سورۃ الاحزاب آیت نمبر 53, اینڈ اگین سورۃ الاحزاب ورس نمبر 59. یہ اسپیسیفکلی پرٹیکولرلی وہ آیات ہیں جس میں بہت کلین, صراحت, وضاحت کے ساتھ حجاب کا ذکر کیا گیا, حجاب کو بیان کیا گیا. اب حجاب ضروری کیوں ہے؟ اسلام کے جتنے بھی قوانین ہیں وہ فطرت سے مطابق رکھتے ہیں, they are natural, وہ آپ کی فطرت سے میل کھاتے ہیں, میچ کرتے ہیں. فطرت انسان کی کیا ہے؟ حیا ہے, فطرت انسان کی شرم ہے. یہ اور بات ہے کہ شیطانی وسوسوں کا شکار ہو کے کبھی غلط کام یا بے حیائی کے کام ہو جائے, لیکن فطرت یہ ہے انسان کی کہ وہ اس کو پیدا اس پہ کیا گیا ہے کہ اس کے اندر حیا کا عنصر ہوتا ہے, حیا کا عنصر ہوتا ہے. اب یہ حجاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان بچیوں پہ فرض کیوں کیا؟ حجاب یعنی اپنے سر کے بال مکمل طریقے سے, سامنے چہرے کا جو حصہ ہے, اس کے بعد اپنے بدن کا پورا حصہ یہاں تک, ٹھیک ہے. اس کے لازم و ضروری ہونے میں مسلمانوں میں, نہ صحابہ میں, نہ تابعین میں, نہ تبع تابعین میں, نہ ائمہ مجتہدین میں کسی میں کوئی اختلاف نہیں. چاروں مذاہب حجاب کے حوالے سے متفقہ قول کرتے ہیں یہ اسلام کا ضروری حصہ ہے اور اس کو اپنانا لازم و ضروری. اٹ از ناٹ اے جسٹ این آپشنل ان اسلام. اسلامی تعلیمات کے حساب سے یہ آپشنل نہیں ہے, از اوبلیگیٹری, یہ لازم و ضروری ہے. جو ایسا نہیں کریں گے وہ گناہ کا شکار ہوں گے, وہ گناہ کا شکار ہوں گے, ان سے باس پرس ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا, چونکہ یہ حجاب کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے, یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. کیوں؟ آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ بے حیائی کی وجہ سے ایک مرض ایسا پیدا ہوتا ہے جس کو HIV کہا جاتا ہے, اور اس کا علاج بہت دشوار, ٹھیک.
یہ جو مرض پیدا ہوتا ہے کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے زنا، اس کی بیسک وجہ ہوتی ہے ایڈلٹری۔ اب سائیکولوجیکلی اگر ہم بات کریں تو جو انسانی نفسیات کے ماہرین ہیں، انسانی نفسیات کے جو ماہرین ہیں، ایکسپرٹس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عورت کے جو بال ہیں، خواتین کے جو بال ہیں، اس میں ایک ایسی کشش ہوتی ہے جو مرد کو گناہ کی طرف، برائی کی طرف، اس کی طرف بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے، کھینچتی ہے۔ اب اللہ نے بچیوں کو سر چھپانے کا حکم اس لیے دیا کہ میری قوم کی بچیوں، تم اپنے بالوں کو چھپاؤ اور حجاب کرو، پردے کی پابندی کرو، تاکہ تم بھی زنا اور گناہ سے محفوظ ہو اور تمہارے آس پاس میں جتنے مرد ہیں وہ بھی زنا اور گناہ سے محفوظ رہ جائیں۔ اسلام جڑ سے برائی کو ختم کرنے کا قائل ہے، اس لیے علاج وہاں کیا جاتا ہے جہاں سے یہ برائی پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ حجاب کی پابندی کرو۔ پھر حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان خواتین کو کہ تم بالوں میں کنگھی زیادہ کیا کرو، مسواک کیا کرو اور اپنے پردے کا اہتمام کیا کرو، کیونکہ بالوں کا جو اہتمام نہیں کرتے وہیں سے کثرت زنا کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حجاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا طریقہ ہے، یہ ہر مسلمان بچی کو اپنانا بھی چاہیے، اسے فالو بھی کرنا چاہیے۔ تو کورٹ میں جب یہ چیزیں ہوں، یہ ساری بحثیں چلیں، تو یہ تو آیات ہیں قرآن کی، اس کے علاوہ بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف میں احادیث کا ایک انبار ہے جو روایات پہ بیان کرتا ہے، حجاب کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے، جو حجاب کے حوالے سے ہمیں بتاتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی شان ہی یہ تھی کہ جب وہ کوئی چیز ظاہر کرتے اللہ تبارک و تعالی ان کی رائے کے مطابق قرآن میں آیات نازل فرماتا، ان کی رائے کے مطابق۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ بقیع کے پاس رات کا وقت ایسا ہوتا تھا کہ امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالیٰ علیہن اجمعین، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں، وہ عشاء کے بعد، رات کے کھانے کے بعد کبھی کبھار ٹہلنے کے لیے اس طرف نکلا کرتی تھی، اس طرف نکلا کرتی تھی، اور وہاں اندھیرا بھی ہوتا تھا اور تھوڑی جگہ سنسان ہوتی تھی تو جایا کرتی تھی۔ پھر یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ازواج مطہرات وہاں آتی ہیں، آپ وہاں دوسرے لوگوں کا بھی گزرنا کبھی کبھار ہوتا ہے، آپ انہیں پردے کا حکم فرمائیں۔ اس وقت تک آیات حجاب ابھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ حضور خاموش رہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر یہ ہوا کہ ایک دن حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، جو قد میں بڑی لمبی تھی، جن کی ہائٹ لمبی تھی، وہ ایسے ہی ٹہلنے کے لیے اس طرف نکلی تو وہاں کچھ لوگ جمع تھے، حضرت عمر بھی وہاں موجود تھے، تو حضرت عمر نے دیکھا اور پہچان لیا کہ ام المؤمنین حضرت سودا ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ام المؤمنین نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجاب کی فرضیت والی آیات نازل فرمائی کہ مسلمان خواتین کو چاہیے کہ وہ نامحرموں سے، غیر محرم سے پردہ کریں، جن سے نکاح جائز ہے ان کا، ان سے وہ پردہ کریں، پردے کا اہتمام کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی۔ تو بخاری کی روایات ہیں، مسلم کی روایات ہیں، بہت ساری روایات ہیں۔ اب جو حالات ہیں اس وقت، اس میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کی فطرت حیا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سارے سیلیبریٹیز، those who are once at a time stars of the industry, they gave up all this stuff and they decided to wear hijab. انہوں نے فیصلہ کیا اپنے سر پہ حجاب رکھنے کا. And if you ask them the same question, how do you feel now? Once you've been a superstar, a mega star, ساری چیزیں تھی، آپ میڈیا لائن لائٹ میں رہا کرتے تھے. Now you give up all these things just because you want to wear a hijab. How do you feel? تو آپ کو سب کی طرف سے جواب ملے گا کہ پہلے جو تھا جیسا تھا وہ اپنی جگہ، لیکن ایک چیز تو یہ ہے کہ جب سے سر پہ میں اپنے حجاب رکھتی ہوں اور اپنا پردہ کا میں نے اہتمام کیا ہے، سکون بہت ملتا ہے،
سکون بہت ملتا ہے. I personally know many here in Europe and many different parts of the world. If you ask them, the first reply you will get from these girls that decided to wear hijab, the very first response which comes from them, they say, when I wear hijab, I feel myself safe. میں اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتی ہوں. ایک بات آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. یو ایس میں آج سے چند سال پہلے ایک بچی تھی جس کے والدین نے حالات سے مجبور ہو کر کے یہ کہا کہ بیٹی تم اگر اسکارف اور حجاب پہنو گی تو ہمیں سوسائٹی میں وی ہیو ٹو فیس اے ڈسکریمنیشن اور ہمیں بہت سارے ایشوز کا سامنا کرنا پڑے گا, پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. بہت ممکن ہے کہ تمہیں جو اسکالرشپ ملنے والی ہے وہ بھی صرف اس وجہ سے نہ ملے کہ تم حجاب کی پابندی کرتی ہو, تم حجاب پہنتی ہو. تو جب اس بچی سے والدین نے, فیملی نے کہا تو اس بچی کا جواب بہت ساروں کو انسپائر کرنے والا ہے, بہت ساروں کو انسپائر کرنے والا ہے. اس بچی نے کہا کہ ماں باپ والد دیکھیں, جو ہونا ہے وہ ہوگا. یہ حجاب میرے لیے صرف کپڑا نہیں ہے, یہ حجاب میرے وجود کا حصہ ہے. یہ حجاب میرے وجود کا حصہ ہے. جو ہوگا میں فیس کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن I will not give up my hijab. میں اپنے حجاب کو نہیں نکالوں گی. I will not remove it. اس بچی نے کہا اللہ اکبر. جب میں نے اس چیز کو جانا پڑھا تو میری آنکھیں نم ہو گئی کہ قدرت کیسے کیسے ہمیں نشانیاں دکھاتی ہے. کہ آج اگر آپ دیکھیں کہ یہ واقعہ جو ہوا وہ واقعہ ہونے کے تقریباً 17 سال کے بعد وہ بچی کہتی ہے کہ میں نے جو ڈیسیشن لیا تھا کہ میں اپنے سر پہ حجاب پہنوں گی, حجاب کی پابندی کروں گی, تو میں اس پہ قائم رہی. اللہ کا کرم یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ میری عزت میرے ساتھیوں کے درمیان میں بڑھی, سب مجھے ریسپیکٹ اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے, اور گناہ کے جو دوسرے چانسز میری اور کلیگ سہیلیوں ساتھیوں کے لیے ہوتے تھے, اللہ نے مجھے ان سے بچایا, میں اس سے بچی. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہوا کہ مجھے اسکالرشپ بھی ملی, اور 17 سال گزرنے کے بعد یو ایس اے میں جو پہلی مسلم خاتون حجاب پہننے والی جج اپائنٹ ہوئی وہ وہی بچی تھی جو حجاب ویئرنگ جج کے طور پہ یو ایس اے کے کورٹ میں اس کو اپائنٹ کیا گیا. میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ حجاب اللہ کا فیصلہ ہے, یہ اللہ کا قانون ہے. جب آپ اللہ کے قانون کے ساتھ رہیں گے تو اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین نگہبان ہے, کارساز ہے, نگہبان ہے, حفاظت فرمانے والا ہے. جب وہ نگہبان ہے, حفاظت فرمانے والا ہے, تو پھر آپ کو گھبرانے کی, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک بات, ترکی کے اندر ایک ٹائم ایسا تھا کہ وہاں پہ بچیاں حجاب پہن کر کے یونیورسٹیز میں نہیں جا سکتی تھی. They were not allowed to attend the college, university with the hijab at a time. That was a critical and very difficult situation for our sisters there. وہاں ایسا معاملہ تھا. لیکن اس ٹائم پہ بھی جو بچیاں تھیں ان کے اندر جذبہ تھا کہ I know many of my friends from Turkey, those who have faced these situations, they went through, their family went through this situation. They explain, they say to me, وہ کہتے ہیں کہ their sisters, their cousin sisters, they used to wear hijab, and upon this hijab they used to wear the wigs. جو مصنوعی بال ہوتے ہیں وہ پہلے اپنے جو اصلی بال ہوتے تھے اس پہ اس کو کور کر لیتی تھی بچیاں, اس کے بعد جو آرٹیفیشلی بال ہوتے ہیں, وگ ہوتی ہیں, وہ اپنے سر پہ پہن کر کے پھر وہ یونیورسٹی جایا کرتی تھی. اب آپ دیکھیے کہ دین پہ عمل کرنے کا جذبہ ہے نا,
تو اگر آپ کے دل میں جذبہ ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں. یہ جذبہ آپ کے اندر سے آنا چاہیے. وہ بچی مسکان جس نے ان ظالموں کا سامنا کیا, وہ اس کی اپنی آواز تھی, اپنی آواز تھی کہ یہ میرا اپنا حق ہے, یہ میرا اپنا حق ہے, اور یہ جو سر پہ دوپٹہ اور حجاب میں نے رکھا ہے یہ میری نشانی, میری پہچان ہے, اور میں اس کو کرنا چاہتی ہوں. جب وہ مان لے, وہ اپنے دل سے اس کو ایگری کر لے, تو کوئی طاقت اسے ان سے روک نہیں سکتی. ایک ٹائم ایسا آیا ترکی کے اندر کہ ایک بچی جس نے کمپٹیشن میں ٹاپ کیا تھا, جب پرائز ریسیو کرنے کی بات آئی, اس کا انعام ریسیو کرنے کی بات آئی, تو صرف اس لیے کہ وہ بچی حجاب پہن کر کے جا رہی تھی, تو وہاں کی حکومت نے اس وقت اسے انعام اور پرائز دینے سے انکار کر دیا. They denied it. اللہ اکبر, منع کر دیا. اب جانتے ہیں اس بچی کے دل پہ جو بھی گزری ہوگی, لیکن کیا کیا اس بچی نے, کیا اس نے دل برداشتہ ہو کر کے حجاب کو چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا, اس بچی نے نہیں چھوڑا. اب اللہ اکبر, اللہ تبارک و تعالی جب چیزیں عطا فرماتا ہے نا, تو ہماری توقع سے بہت بڑھ کے عطا کرتا ہے, بہت بڑھ کے عطا کرتا ہے. ایک چھوٹا سا فنکشن تھا یا جو بھی تھا, اس میں اسے وہ ایوارڈ, وہ انعام ملنا تھا, اس سے روک دیا گیا. چند سال گزرے, وہ ترکی کی کایا پلٹ گئی. وہ حکومت جو حجاب پہ پابندی لگا دی تھی, اس کی جگہ ایک نئی حکومت آئی, حکومتیں ہی بدل گئی, نئی حکومت آئی. پھر اس حکومت نے نیشنل لیول پہ, سرکاری سطح پہ اس بچی سے معافی مانگی, اور پوری دنیا کو سامنے رکھ کر کے دکھا کر کے کہا کہ تم سے تمہارا حق مارا گیا تھا, تم حجاب پہن کر کے آؤ, اپنے لباس میں آؤ, ہم تمہیں سرکاری سطح پہ اعزاز بھی عطا کریں گے, انعام بھی عطا کریں گے. دنیا نے دیکھا تو اس بچی کو اللہ نے پہلے سے کئی گنا زیادہ عزت عطا فرمائی, کئی گنا زیادہ عزت عطا فرمائی. ایسی مثالیں بہت ساری ہیں, ایسے ایگزامپلز بہت ساری ہیں. تو ماں باپ اس وقت خاص کر کے جنوبی ہند میں, جو جنوبی ہند, ساؤتھ انڈیا از always known for good governance and economically dominating, and in the educational field, the literacy, they are really good comparing to different parts, other parts of the India. لیکن وہاں پہ یہ چیز ٹارگٹ کی جا رہی ہے. اس کے لیے سلوشن کیا ہے؟ اب مان لیجئے کورٹ آپ کو اجازت بھی دے دیتا ہے کہ آپ پہن سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. وائی دے آر ڈوئنگ اٹ؟ دے آر ڈوئنگ اٹ ود دی نیم آف اے یونیفارم. یہ اور بات ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کا جو ان کا پلان ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے چیزیں دھیرے سے یہ نکالتے رہتے ہیں. لیکن اگر آپ کو کورٹ اجازت دے دے, اب آپ پہننے لگے, اس کے بعد بھی اٹ از ناٹ اے پرماننٹ سولوشن. اٹ از ناٹ اے پرماننٹ سولوشن. پرماننٹ سولوشن کیا ہے؟ پرماننٹ سولوشن یہ ہے کہ اپنا حق بھیک مانگ کے کبھی مت لو, اپنا حق بھیک مانگ کے کبھی بھی مت لو. یہ ملک کسی کے باپ کا نہیں ہے, یہ ملک آزاد کرانے کے لیے ہمارے ماں باپ نے, ہمارے آبا و اجداد نے لاکھوں جانیں قربان کی ہیں. اس ملک میں بھکاری نہیں بننا ہے, حصے دار بنو, حصے دار, اور اپنا جو حق ہے وہ حق ہمیشہ چھین کر کے رہو, چھین کر کے رہو. اور we never support violence, we never encourage violence. ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ تشدد کی راہ اختیار کریں, آپ قانونی دائرے میں رہتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں اور اپنے حق کے لیے لڑیں اور اپنے حق کے لیے آگے بڑھیں. اور سلیوشن اس کا یہ ہے کہ ہمیں خود اپنے تعلیمی ادارے بنانے ہوں گے, ہمیں اپنے تعلیمی مراکز بنانے ہوں گے جہاں ہم اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ پوری مذہبی آزادی دے سکے, پوری مذہبی آزادی دے سکے. سو اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے, اس کی طرف ہمیں خیال دینے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی مشکل گھڑی میں اس وقت جو بھی وہاں پہ گزر رہی ہے, ہماری بچیوں کے لیے معاملات آسان فرمائے. اللہ انہیں جذبہ, حوصلہ, ہمت عطا فرمائے. والدین کو بھی اللہ ہمت, جذبہ اور حوصلہ عطا فرمائے. ہم سب کو دین, شریعت, مصطفیٰ کے نظام کے لیے ہمیشہ آگے بڑھنے, تیار رہنے, کھڑے رہنے, کوشش کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ہم سب سے وہ کام لے جس سے اللہ اس کے حبیب راضی ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.